پاکستانی فلموں کے اولین کامیاب گلوکاروں میں زبیدہ خانم، نور جہاں اور عنایت حسین بٹی جیسے عظیم گلوکار شامل تھے۔ 1935 میں امرتسر میں پیدا ہونے والی زبیدہ خانم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑی شرمیلی گلوکارہ تھی۔ 50 اور 60 کی دہائی میں اس پلے بیک گلوکارہ نے لگ بھگ 250 نغمات گائے اور اپنے فن کا لوہا منوایا۔ ان کی فنی عظمت کا اعتراف آج تک کیا جاتا ہے۔ انہیں ہالی ووڈ کی مارلین نیکسن کے ہم پلہ قرار دیا جاتا تھا، جنہوں نے ہالی ووڈ کی مشہور اداکاروں کو اپنی آواز دی تھی۔ میں پھٹ گٹ دینیاں گنڈا کہ چنا تیری یاد نہ بھولے سکے، چھپ چھپ کے اونچی سجود تے ملنے کو آئی تھی میں کو حضور تے۔ زبیدہ خانم نے سب سے پہلے 1951 میں فلم بلو کے لیے گائے اور انہیں نامور موسیقار جی چشتی نے متعارف کروایا تھا۔ 1953 میں ریلیز ہونے والی فلم شہری بابو سے شہرت ملی۔ اس فلم کے کئی گیت سپر ہٹ ہوئے، اگرچہ انہوں نے 2 فلموں میں اداکاری بھی کی جن کے نام تھے پاٹے خان 1955 ریلیز اور دلہ بٹی 1956 ریلیز، لیکن اصل شہرت گلوکاری کی وجہ سے ملی۔ 50 اور 60 کی دہائی میں ان کے نام کا طوطی بولتا تھا۔ میٹھی بتیوں سے دیا نہ جلا، جا رے بلم تجھے دیکھ لیا۔ زبیدہ خانم نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں گیت گائے، لیکن ان کے پنجابی گیتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کے 2 گانے بھی بڑے مشہور ہوئے، خاص طور پر احمد رشدی کے ساتھ ان کے 2 گانوں کو بڑی پذیرائی ملی۔ زبیدہ خانم اور احمد رشدی نے بڑے ہٹ 2 گانے گائے تھے۔ زبیدہ خانم کا پلے بیک گائی کا سفر صرف 8 برس تک جاری رہا، لیکن ان کے گائے ہوئے نغمات آج بھی بڑے شوق سے سنے جاتے ہیں۔ زبیدہ خانم نے اس دور کے تمام بڑے سنگیتکاروں کے ساتھ کام کیا۔ ان میں بابا جی چشتی، رشید اترے، صفدر حسین، سلیم اقبال، خواجہ خورشید انور اور اے حمید مشہور ہے۔ زبیدہ خانم کا تعلق کلاسیکی موسیقی کے کسی روایتی گھرانے سے نہیں تھا۔ انہوں نے موسیقی کی رسمی تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی۔ کم سنی میں ہی وہ لاہور ریڈیو اسٹیشن میں انہیں گانے کا موقع مل گیا۔ مشہور پاکستانی اداکارہ سورن لتا اور ان کے شوہر نذیر نے ان کی گائیگی کو پسند کیا اور انہیں اپنی آنے والی فلم شہری بابو کے گیتوں کے لیے منتخب کر لیا۔ اس فلم میں زبیدہ خانم کے کئی گیت سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھی تو انہوں نے کیمرہ مین ریاض بخاری سے شادی کر لی اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے گائیگی چھوڑ دی۔ کچھ حلقوں کے مطابق ان کا میڈم نور جہاں سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت گائیگی کو خیر بات کہا جب وہ اپنے عروج پر تھی۔ بہرحال اس بات میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ زبیدہ خانم ایک فطری گلوکارہ تھی جب وہ کم عمر تھی۔ ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ زبیدہ خانم نے جس دور میں اپنی دلکش گائیگی سے ایک عالم کو متاثر کیا وہ پاکستانی فلمی صنعت کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ انہوں نے پنجابی فلموں کے علاوہ کچھ ایسے اردو نغمات بھی گائے جنہیں آج بھی سنے تو دل جھوم جاتا ہے۔ سیف الدین سیف کی فلم 7 لاکھ نیلوں کی پہلی فلم تھی جس میں ان پر زبیدہ خانم کا گائے ہوئے یہ مشہور کن نغمہ فلم بند ہوا۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہ ہی مانے، تو چٹھی لے کے آجا بالما۔ ذرا غور کیا جائے تو بھارت کی مشہور اداکارہ نیمی کو بھی اپنی پہلی فلم برسات کے ایک گانے کی وجہ سے مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ اس گانے کے بولتے ہوا میں الٹا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا۔ بہرحال اسے تو محض اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کا ایک اور شاندار 2 گیت فلم عشق لیلا سے تھا جس کے بولتے لیلا 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 دختر خوبا لیلا۔ ویسے تو اس فلم کے دیگر نغمات بھی بڑے مشہور ہوئے تھے، لیکن زبیدہ خانم کا گیت بہت منفرد تھا۔ اس سال 1963 میں ریلیز ہونے والی فلم عشق پر زور نہیں میں ان کا گیت بے خبر سوچتا ہے کیا بہت پسند کیا گیا۔ اس فلم میں ان کے احمد رشدی کے ساتھ گائے ہوئے 2 گانوں کو بھی سراہا گیا۔ یہ 2 گانے کچھ یوں تھے: میں نے کہا جی اے سنو تو صحیح، میٹھی میٹھی باتیں کر کے دیکھو نہ نظر بھر کے۔ کلی چھواری گئی پاکی لوہاری گئی، چھٹی دے کے آجا بالما۔
1959 में नीलो और रतन कुमार की फिल्म नागिन ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म में जहां नीलो के रक़स पसंद किए गए, वही उसके गीतों ने भी बड़ी धूम मचा दी थी। सफदर हुसैन की मौसीकी में कतील शफाई का लिखा हुआ ये गीत मेरा प्यार हार गया रे जुबैदा खानम ने कमाल महारत से गाया था। 1959 में हिदायतकार हसन तारिक की फिल्म नींद रिलीज हुई। ये एक बाकमाल फिल्म थी। इसमें मैडम नूरजहां ने यादगार गीत गाए थे। रशीद अत्रे की मौसीकी ने एक समा बांध दिया था। जुबैदा खानम ने भी अपनी खूबसूरत गायकी से अहले मौसीकी को मुतासिर किया। इनमें एक गीत के बोल थे, एक दिल है और गाहे इतने। दूसरा गीत भी बहुत पसंद किया गया जिसके बोल कुछ यूं थे, मुझको जवानी बड़ी महंगी पड़ी। कतील शफाई और तनवीर नकवी जैसे नादर रोजगार नगमा निगारों ने फिल्म नींद को 4 चांद लगा दिए थे। फिल्म सरपरोश में तुफैल होशियारपुरी का लिखा हुआ ये नगमा कौन भूल सकता है, तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप रहे। 1959 में फिल्म कोयल रिलीज हुई तो मैडम नूरजहां के नगमात ने हर तरफ धूम मचा दी। इसमें सिर्फ एक गीत जुबैदा खानम ने गाया था। इस एक गीत ने बता दिया कि वो किस पाए की गुलकारा है। गाने के बोलते दिल जलाना दिल वाले, ये क्लब सॉन्ग था जो नीलो पर अक्स बंद हुआ था। कोयल के तमाम नगमात तनवीर नकवी ने तहरीर किए थे। 1960 में हिदायतकार लुकमान की फिल्म अयाज एक कामयाब फिल्म साबित हुई। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी में जुबैदा खानम ने इस फिल्म के 5 नगमात गाए। 1960 में रिलीज होने वाली फिल्म रात के राही बाक्स ऑफिस पर कामयाब रही। इस फिल्म की मौसीकी ए हमीद ने तरतीब दी थी और तमाम गीत जुबैदा खानम और अहमद रुश्दी ने गाए थे। फयाज हाशमी के लिखे हुए इस गीत ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। जुबैदा खानम ने ये नगमा दर्द और सोच में डूब कर गाया था जिसके बोलते, क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझोगे बलम। शानदार गुलकारा के मुद्दाहीन का हल्का बहुत वसी था। आज के दौर में भी जुबैदा खानम की आवाज़ कानों में रस घोलती है। फितरी सलाहियतों से मालामाल इस गुलकारा के नगमात को कभी नहीं भुलाया जा सकता। 19 अक्टूबर 2012 को जुबैदा खानम आलिम जामेदान को सुधार गई।